أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی میں جو بات کروں گا وہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی بھی لگے اور جو ہے کوئی ایسا بھی محسوس کرے کہ شاید اس نے اپنی تعریف کے لیے کی ہے، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہی دوں. جو اپنی ڈیٹا ضائع کرے، اپنا وقت ضائع خرچ کرے اور جو ہے 5-10 منٹ یوٹیوب پہ لگائے اور اس کا عقیدہ ارادہ بھی صحیح ہو کہ میں کوئی صحیح آدمی دیکھ لوں، تو اس کے لیے دعا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کرے. بات ہے یقین کی، عمل بعد میں بتا رہا ہوں، پہلے یقین کی بات بتا رہا ہوں. میرا مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی سائیں اجمل سائیں رحمۃ اللہ علیہ، جس کا پہلا نام اصلی نام یہ تو ایک جو ہے وہ اس کا عرف ہے اجمل، باقی اس کا نام جمال الدین ہے. وہ بتاتے تھے کہ ایک کوئی بزرگ تھا جو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا تھا. کافی سارے اس کے مرید آتے تھے اور سائیں سے وظیفہ لیتے تھے، مرشد سے وظیفے لے کے جاتے تھے اور زیارت کر کے واپس آ جاتے تھے. پھر وہ بتاتے تھے اور وہ مرشد اسی وجہ سے پوچھتا تھا لوگوں کے سامنے کہ ہاں بھائی آپ کو زیارت ہوئی، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے. اسی وجہ سے وہ بتاتے تھے اور پوچھتے بھی تھے کہ بھائی کسی کو زیارت ہوئی ہے وہ بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو، جو ورد پڑھا ہے اور جو آپ کو نعمت ملی ہے اس کا شکر کرو، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس دنیا میں اتر کے نہیں آئے گا یا ایسا کوئی آواز نہیں لگائے گا جو ہر ایک بندہ سن سکے. یہ نبیوں کی معرفت، علماء کی معرفت، عاملین حضرات صوفیاء کرام کی معرفت، یہ جو ہے محمد کی باتیں یہ جو ہے عاملین اور صوفیاء کی معرفت سے ملتی ہیں. شریعت کے قوانین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ عالم حضرات سے معرفت سے ملتے ہیں. وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. آپ نے ہزاریں تقریریں سنی ہوگی، کس کی عمر جو ہے 50 سال ہوگی، کس کی 80 سال ہوگی، لیکن آپ نے کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کوئی عالم جو ہے، کوئی قاری صاحب، کوئی مفتی صاحب نماز کے بعد، ذکر کے بعد یا اور کسی تقریر وغیرہ کے بعد یا کسی اور کسی پروگرام میں جہاں پہ لوگ بھی جمع ہو یا کہیں اکیلا ہو، کبھی بھی آپ نے یہ دعا شاید ہی نہ سنی ہوگی. سوا جو ہے ہو سکتا ہے کوئی 100 میں 1-2 آدمی ہو، وہ تو جو ہے سراسری کے حساب میں نہیں آتا نا، وہ تو صوفیوں کے حساب میں ہی آ جائے گا. تو ایسا کوئی عالم مفتی بہت ہی مشکل سے ملتا ہے جو آپ کے سامنے یہ دعا کرے اور آپ کو جو ہے یہ دعا سکھائے جس پہ آمین بھی بولو اور آپ خود بھی مانگو کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا. بہت ہی مشکل. اگر یہ دعا ملے گی تو آپ کو صوفیاء کرام سے ملے گی، اور یہ وظائف ملیں گے تو صوفیاء کرام سے ملیں گے، مولویوں سے نہیں، مسجد والوں سے نہیں، یہ آستانے والوں سے ملتے ہیں.
تو مرشد صاحب ہمارے بتاتے تھے کہ وہ بزرگ کافی سارے لوگوں کی مریدوں کی وہ زیارتیں کرواتے تھے. اس کی بیوی جو تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی مجھے بھی تو زیارت کروا، لیکن بیوی کا شوہر میں یقین تو بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سارے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے، تو شیطان جو ہے اس کو جو ہے نفرت کی باتیں زیادہ یاد کراتا ہے، اور جو ہے اس کے حسن اعمال جو ہے وہ کم. تو اس کے بعد ایک اور بھی باتیں بتاتا ہوں بیوی کی وجہ. مرشد صاحب اور بھی ایک باتیں بتاتے تھے کہ ایک بیوی تھی، وہ ہمیشہ شوہر کو کہتی تھی فلاں بزرگ کیسے اڑتا ہے، فلاں فقیر کیسے اڑتا تھا، فلاں صوفی کی بات میں نے سنی ہے وہ کیسے پانی میں تیرتے تھے، آپ نے کیا کمایا ہے، اڑ کے تو دکھاؤ کبھی ہوا میں. ایک بار اس صوفی کو بھی جوش آ گیا، اس نے اپنے گھر کے اوپر ایک چکر لگایا اور بیوی نے دیکھا. پھر آگے بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی آپ نے دیکھا اوپر سے کوئی اللہ کا ولی اڑ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا. اچھا تو کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا وہ اللہ کا کوئی ولی تھا، بہت مقرب بندہ تھا، بہت اچھا بندہ تھا، نور چمک رہا تھا اسی سے، اور وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا. اس نے کہا وہ تو میں تھا. اچھا آپ تھے، میں بھی سوچ رہی تھی تو ایک طرف نیچے گر رہا ہے ایک طرف اوپر، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یعنی پھر بھی کچھ اس کو نظر آ گیا تو ایک سائیڈ اس کی نیچے گر رہی تھی، اڑتے ہوئے دیکھا پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو یاد آ گیا کہ ایک سائیڈ نیچے تھی. تو جتنے اپنے ہوتے ہیں نا ان کو یقین بہت کم ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یقین سے جو کرے گا اس کو ہی فائدہ ہوگا. اس بیوی کو یقین بہت کم تھا، شوہر میں امید زیادہ تھی، ہمیشہ کہتی تھی، شوہر کو تنگ کرتی تھی اس فقیر کو کہ مجھے بھی کبھی زیارت کرواؤ، دوسرے لوگوں کو زیارت کرواتے ہو مجھے کیوں نہیں کرواتے. ایک بار اس فقیر نے سوچا، جو سب کو زیارت کرواتا تھا، مریدوں کو سبھی کو زیارت کرواتا تھا، اسی نے سوچا کہ چلو آج آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا کرنا پڑے گا. وہ بیوی بھی بوڑھی تھی، وہ فقیر بھی بوڑھا تھا، اور بیوی کو بولا آج جمعے کا دن ہے، جیسے میں نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں نا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا آج ضرور. وہ تو بہت خوش ہو گئی، تو یہ کوئی آسانی سے کام ہو جائے گا، لیکن تھا بھی آسان، تھوڑی سی تکلیف تھی اور انعام بہت تھا. تو جیسے اچھا تو اس نے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیوی نے پوچھا کیا کروں؟ شوہر نے بولا کہ ابھی میں جا رہا ہوں نماز پہ، جمعے کی نماز پڑھواؤں گا، جیسے واپس آؤں گا تو آپ ایسی تیار ہو کے جو ہے نا تیار ہونا، ایسی تیار ہونا جیسے دلہن تیار ہوتی ہے. وہ بیچاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت تھی، اسی وجہ سے وہ تیار ہو کے بیٹھی جیسے دلہن. وہ گھر میں آیا، دیکھا تو میری بیوی بالکل دلہن کی طرح تیار ہے. اس نے اپنے سالے یعنی بیوی کے بھائی کو بلایا اور اس کو بولا یہ دیکھ اپنی بہن دلہن کی طرح تیار لگی بیٹھی ہے، ابھی ہم بوڑھے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے میک اپ لگانے کی، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے کپڑے پہننے کی، ایسے تیاری کرنے کی. وہ بھائی کو غصہ آ گیا. یہ جنگلی لوگوں کو اس بات پہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، تیار کیوں ہو رہی ہے عورت. تو اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بہن کو مارا تو وہ رونے لگی. رو رو کے اس نے یہ دعائیں کی، اے اللہ میں آپ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتی ہوں اور مجھے مار پڑتی ہے، ابھی تک زیارت میں نہیں ہوئی. یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں آج مار کھا بیٹھی ہوں، آج تو میری پٹائی ہوئی ہے، آج تو زیارت کروا دے. تو رو رو کے سو گئی. جیسے سوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ زیارت نصیب ہو گئی. یہ وجہ یہ تھی، وہ اس کا دشمن نہیں تھا، نہ بھائی تھا نہ شوہر تھا. فقیر نے دیکھا اس کی محبت کو جونچ کیسے دلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی جونچ کیسے دلاؤں.
جب یہ مار کھائے گی تو اللہ کا محبوب بھی اس پہ رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم کرے گا، اور جو ہے اس کی محبت بھی بڑھ جائے گی کہ آج میں نے کیوں مار کھائی ہے۔ ابھی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں محبت کی وجہ سے، جس کی طلب ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک اسکول کی لڑکی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی، آپ خود سمجھ سکتے ہو کیا کیا وہ، اور وہ بھی کراچی میں، اور وہ کیا کر سکتی ہے، کتنی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت تھی، اور مسلک بھی ہماری نہیں تھی، سنی مسلک بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ محبت کی وجہ سے باتیں سن کے آئی اور مجھے آ کے کہا حضرت میں آپ کا ذکر کروں گی، جو آپ ذکر بتا رہے ہیں وہ کروں گی، میں آپ کی بیعت بھی مانوں گی، لیکن شرط ہے ایک۔ میں نے کہا بتا دو۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ۔ وہ سیدہ تھی۔ میں نے سوچا یہ تو بہت آسان ہے، اپنے نانا کی زیارت کرے گی، اس کی محبت ہے۔ اور ایک جو ہے کمال کی بات بھی سننا کہ وہ ایک علامہ کی کزن تھی۔ اب علامہ کی کزن، علامہ سے پوچھا میں ایک فقیر سے ایسے ذکر لے رہی ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں زیارت کراؤں گا۔ علامہ نے کہا کہ میں نے ابھی تک نہیں کیا، میں علامہ ہوں، آپ اسکول کی لڑکی ہے، آپ کی کون سی پرہیزگاری ہے، کون سی عبادت ہے، آپ زیارت کرو گی، فقیروں کے پیچھے لگی ہو۔ ہوا ایسے، اس کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ آئی اور الحمدللہ اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی زیارت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نانا کی اس نے زیارت کی، اور زیارت کے بعد اب میں نے اس کو بتایا کہ اپنے کزن کو جا کے بتاؤ، اور اس طریقے سے بتانا کہ بھائی میں نے کوئی بندہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹا ہے، اور دیکھے بھی اور پہچانے بھی اور بات بھی کرے، تو اس نے ایسے ہی الفاظ کا اپنے کزن کو بولے، اور کزن نے بولا نہیں یہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک شیطان نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جب یہ بولا تو اس نے بولا یہ تو میں نے زیارت کی ہے۔ تو وہ کزن بولنے لگے ہاں میں نے ابھی تک نہیں کی، اور آپ نے ابھی گئی اور ابھی زیارت ہو گئی ایک ہفتے میں۔ لیکن اس کی محبت بھی بتا دوں کہ اس کی دل میں تمنا کتنی تھی زیارت کرنے کی۔ جب ایسی تمنا آ جائے گی تو سب کو زیارت مل جائے گی۔ یہ سعادت آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ جب تک محبت نہیں ہے تو مشکل ہے، تمنا طلب نہیں ہے تو مشکل ہے، اور جب محبت آ جائے، طلب آ جائے تو یہ بالکل آسان ہے۔ اس کو اتنی تمنا ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ایک دن رات کا کتاب لے کر گھر میں گھوم رہی تھی، کبھی اندر آ رہی تھی، کبھی باہر جا رہی تھی، گھر میں فرش لگا ہوا تھا، ٹائلز لگی ہوئی تھی، اس نے پڑھا تھا کہ میرا مرشد جو ہے، وہ میرا مرشد مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ کر ذکر کرتا تھا، اب میری دل کہتی ہے کہ میں بھی مٹی کے بیٹھ جاؤں۔ اس کی ماں اس کو بولتی تھی کہ آپ ایسا ذکر کر رہی ہو کہ پاگل نہ ہو جاؤ۔ ہاں یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے، پاگل تو نہیں ہوتے، لیکن صرفی جو ہے دنیا بھول جاتے ہیں، وہ عقل مند ہو جاتے ہیں، بیکار چیز کو چھوڑ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لگ جاتی ہے۔ تو اس کی محبت جب لگ گئی تو وہ اس کی ماں پوچھ رہی تھی ہاں بیٹی کیا کر رہی ہو، کبھی اندر کبھی باہر، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ماں ابھی تک میں پاگل نہیں ہوئی، ابھی تک میں صحیح ہوں، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ تو یہ کیا کر رہی ہو؟ میں اسی وجہ سے کر رہی ہوں کہ میرا مرشد جو ہے مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، اب مجھے مٹی نہیں مل رہی، اب میں کیا کروں؟ پھر آخر اس کو ایک گملہ گھر میں رکھا ہوا، ایک پودا لگا ہوا تھا، وہ ملا، اس پودے کے برابر میں مٹی پہ بیٹھی اور ذکر کیا، اور اسی رات ہی اس کو زیارت نصیب ہو گئی۔
یہ بات جتنی آسان ہے اتنی مشکل بھی ہے۔ ہماری سندھ کا ایک بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا، کافی سارا، ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا، ہے بھی نقشبندی۔ وہ اپنے مریدوں کو لیکچر دے رہا تھا کہ بھائی زیارت کرنا بہت مشکل ہے، ابھی تک میں نے ہی نہیں کی تو آپ کیسے کر سکتے ہو۔ کوئی پیر ایسے اور مولوی تو ہمیشہ ایسے ہی بتائیں گے۔ اگر آپ کو یقین آئے تو یہ عمل کر لو اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو اور کسی کی زیارت کی ضرورت ہے، کسی کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، کسی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، کسی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، کسی کا پیش امام، کسی کا پیشوا، کسی کا منبع، کسی کے ذکر کی شروعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی سے زیادہ محبت ہے، وہ چاہتا ہے پہلے میں اس کی زیارت کر لوں۔ کوئی چاہتا ہے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لوں۔ یہ ایک مختصر طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیارت مل جائے گی۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا ہو سکے تو زیادہ، نہیں تو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو، وہ بھی بتا رہا ہوں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، وہ بھی میں بتا رہا ہوں، مقرر ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ القریش 100 مرتبہ پڑھو۔ یہ رات کے ٹائم پہ ہو سکے تو بہتر ہے، نہیں تو دن میں کبھی بھی پڑھو۔ رات کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سونے سے تھوڑا سا پہلے پڑھو، تاکہ وہ آپ کا ذہن جو ہے دنیا کی چیزوں سے خالی ہو کر اللہ کے محبوب کی طرف آپ کا توجہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ جو زیارتیں ہوتی ہیں، یہ جو روحانی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں کافی اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا روح وہاں جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ روح جو ہے ہمارے ہاں آتا ہے، لیکن وہ تو اختلافی بات ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ توجہ ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے۔ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور درود شریف استغفار یہ 100 مرتبہ، اور درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ درود شریف یہ ہے۔ اور سورۃ القریش تو سب کو معلوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ بھی 100 مرتبہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد از جلد، اتنی جلدی جتنی آپ کی محبت ہوگی اور جتنا آپ کا تصور پکا ہوگا۔ باقی جس کو یقین نہ آئے اور کوئی بدعقیدہ کے ہاتھ میں یہ جو ہے ویڈیو آ جائے تو وہ مہربانی کرے جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ جس کو یقین آئے وہ کرے، جس کا دل یہ بولے کہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں؟ وہ کیا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کس طبیعت کا ہے، کس مزاج کا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سے جملے میں سمجھایا، جیسا آپ گمان کرو گے ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ اب یہاں سے تو بات ہو گئی بالکل آسان سمجھنے میں، کہ اگر آپ کا یقین ہے کہ اللہ کا محبوب ہمیں زیارت کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہربانی فرمائے گا، تو بالکل آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر کسی کا یقین نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کر کے دیکھتا ہوں، تو دیکھنے والے تو دیکھتے ہی رہیں گے۔ کوئی فارس سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی سندھ سے گیا، کوئی ہند سے گیا، جن نے نور لینا تھا نبی سے نور لیا،
لیکن ابو جہل ابو لہب جیسے گھر کے فرد تھے، خاندان کے بڑے تھے، وہ بھی بدبخت، اور ایسے کئی لوگ جو ہیں بدبخت بد نصیب ہو گئے، اللہ کے محبوب سے ملتے بھی تھے اور جو ہے وعدہ بھی کرتے تھے آپ یہ کام کر کے دکھاؤ، یہ کریں گے، لیکن پھر جو ہے وہ مکر جاتے تھے۔ بھائی جب بھی نبی کے اوپر نبی سے فائدہ نہیں لے سکتا کوئی، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے، ابھی یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، نہیں تو یقین پہ اتنی باتیں بتاؤں کہ آپ کا یقین انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری محنت قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، اور جو آپ کی تمنا ہے وہ عطا فرمائے۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کبھی بھی کوئی بھی درود پڑھو، استغفار پڑھو یا اور کوئی ورد وظیفہ پڑھو، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیں صرف دنیا ہی ملے گی، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا ہی ملے گی، جو دنیا اور آخرت مانگے گا اس کے لیے وہی نصیب میں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ورد وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ یہ عقیدہ کبھی نہ رکھیں کہ ہمیں صرف دنیا ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی، آمین۔ صدق۔